الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ معزز سامعین حضرات، یہ بریلوی جو ہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عبارت ان کی رکھنا چاہتا ہوں۔ ان کے حکیم والامت مفتی احمد یار نعیمی صاحب کی ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ایسے غلط اور غلیظ لفظ کا استعمال کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ ایک حدیث لکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک حدیث سناؤں، اس کے بعد وہی لفظ جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں وہ فٹ کرتے ہیں۔ حدیث شریف لکھتے ہیں، وہ خود لکھتے ہیں، رسائل نعیمیہ کے اندر لکھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے دنیا مردار ہے اور طالب دنیا کتے۔ وہ ایک حدیث شریف پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا مردار ہے اور طالب دنیا جو ہیں وہ کتے ہیں۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں جو دنیا کا طالب ہے، طالب دنیا ہے، اس شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتا ہے۔ یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، یہ برحق ہے، اس چیز پر ہمارا ایمان ہے۔ اور آگے یہی لفظ جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں وہ فٹ کرتے ہیں، اور اس پر ہمارا اس کے ساتھ اختلاف ہے، کیونکہ جب طالب دنیا کا معنی تو نے یہ بنا دیا حدیث شریف کی روح سے جو برحق ہے کہ طالب دنیا کتے ہیں، اور تو وہی لفظ صحابہ کرام کے بارے میں بک رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں اب انہیں کون اہل سنت کہے گا؟ یہ اہل سنت کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اہل سنت کس منہ سے کہتے ہیں؟ اور اہل سنت ہو کر صحابہ پر اس طرح کے الفاظ فٹ کرے، یہ تو بالکل انجان سی بات ہو گئی۔ یہ میرے پاس نور العرفان ہے، اس کی یہ حاشیہ لکھتے ہیں، جو میرے خیال سے کنز الایمان کا حاشیہ ہے، یہ صفحہ نمبر 109 ہے، اور تقریباً اوپر والی جو لائن ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ طالب لکھتے ہیں کہ یعنی جو مرکز چھوڑ کر غنیمت لینے چلے گئے وہ طالب دنیا تھے، جیسے عبداللہ ابن جبیر کے ساتھی۔ اب یہ آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس کی بات یہ رکھ دی کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ لفظ کہہ دیے کہ وہ طالب دنیا تھے، اور عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے دی کہ وہ طالب دنیا تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہی لفظ جو پہلے وہ حدیث شریف کے اندر جو لفظ طالب دنیا کا معنی کتے لکھا، اور وہی طالب دنیا کا لفظ صحابہ پر فٹ کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اب انہیں کون اہل سنت کہے گا؟ یہ اہل سنت کہلوانے کے قابل بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی شخص انہیں اہل سنت کہے۔ ایسے اہل سنت کا نام لینا بھی اہل سنت کی توہین ہے۔ اہل سنت تو صحابہ کرام کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انہیں طالب دنیا اور اس طرح نعوذ باللہ من ذالک کتے کے ساتھ تصور کرنا بھی سمجھتے بھی نہیں، تصور بھی نہیں کر سکتے ایسے الفاظات کا، اور یہ کھلے عام لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اور یہ کتابیں چھپ کر عوام کے سامنے ہیں۔ عوام کچھ بھی نہیں کہتے انہیں، اور نہ ہی اس کا رد کرتی ہے، نہ ہی انہیں بتلاتی ہے کہ بھئی یہ کس طرح آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ہم تو ان کا یہ اس طرح کی غلط جو عبارتیں ہیں ان کی ہم عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ عوام کو سمجھ آئے، تاکہ عوام ان کو سمجھے، ان کی حقیقت کو سمجھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس طرح باتیں کرتے ہیں، انبیاء کرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کی توہین امیز بہت زیادہ باتیں ہیں، اور یہ باتیں لوگوں کو کہتے ہیں یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، وہ گستاخ ہیں، اور حالانکہ ہیں خود چور مچائے شور۔ ہم پھر بھی عوام کی عدالت میں رکھنا چاہتے ہیں، عوام انہیں اہل سنت سمجھے یا اہل سنت نہ سمجھے، یہ عوام کے حق میں ہے، لیکن ہم عوام کو یہ دکھلا، ہمارا کام تھا صرف عوام کو دکھا دینا، عوام کو بتلا دینا، آگے عوام حق تسلیم کرے یا نہ کرے، اور انہیں اہل سنت کہے یا نہ کہے، یہ عوام ہی خود فیصلہ کرے۔